الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ایک اہم عنوان کی طرف، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی تھی کہ آخری چہارشنبے کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اور ہماری مستورات عورتیں آخری چہارشنبہ مناتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے رسم و رواج اور بدعات اور خرافات دین میں شروع ہو چکے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام مسلمان دشمنوں نے اس کو چالو کر دیا ہے۔ تو آئیے آخری چہارشنبے کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں گے اور بات معلوم ہوگی کہ آخری چہارشنبہ کرنا ہے یا نہیں، منانا ہے یا نہیں۔ کہ ماہ سفر میں ایک اور بدعت ہے 13 تیزی کے نام سے، یعنی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو نحوست سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سخت بیمار تھے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بیماری اسی نحوست کا اثر ہے، تو اسی لیے لوگ ان 13 دنوں میں سخت نحوست کے دن سمجھتے ہیں، اور آخری چہارشنبہ، ابھی آنے والا چہارشنبے کو آخری چہارشنبہ مناتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے ابتدائی دنوں میں بیمار تھے یا نہیں؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام کون سے دن تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے مرض الوفات میں 13 دن تو بیمار رہے، مگر یہ 13 دن کون تھے؟ اس میں اکثر علماء کا قول یہ ہے یہ سفر کے آخری دن اور ربیع الاول کے شروع کے دن تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، کہ فتح الباری میں یہ روایت ہے، فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام، یہ بھی تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات سفر کے آخری دنوں میں یا ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں تھا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642، 40 پر 2 صفحہ نمبر میں روایت میں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام میں 2 قول ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ سفر کے آخری اور ربیع الاول کے شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو کر وفات پائے۔ دوسرا قول ہے کہ آپ ربیع الاول ہی کے شروع میں بیمار ہو کر وفات پائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے بات صحیح نہیں کہ آپ سفر کے شروع میں 13 دن بیمار رہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی بیماری سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی اور ربیع الاول میں جا کر ختم ہوئی۔ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی شرح میں حضرات علماء نے، محدثین نے لکھا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف کیا بیماری کوئی نحوست کی چیز ہے؟ ہاں چلو، نحوست کی چیز ہے تو غم منائیں گے، تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آئے اس کو بھی 1-2-3 حدیثوں کے ذریعے سے سمجھیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ خود بیماری منحوس ہے اور نہ ہی یہ نحوست آتی ہے، بلکہ مومن کے لیے بیماری سراسر رحمت ہے اور نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے مصیبت یعنی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 840 پر 3 یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بیماری کے زمانے میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ تو سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اکیلے تم میں سے
دو آدمیوں کے برابر بخار ہے. جیسے ایک آدمی کو بخار آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. میں نے عرض کیا یہ شاید اس لیے کہ آپ کو 2 اجر ثواب ملیں گے. فرمایا ہاں یہ اسی لیے ہے، اس لیے کہ مسلمان کو کانٹا یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بدلہ بنا دیتے ہیں. جیسے خشک درخت کے پتے گرتے ہی گناہ بھی ایسے ہی گر جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 840/3 میں روایت ہے. مسلم شریف میں روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو ان روایت کے مطابق، اور ایک روایت ہے حضرت ام سائب رضی اللہ عنہ بیمار تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ ٹھٹر رہی تھی، ہدر رہی تھی. پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ انسانوں کے گناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جیسا بٹھی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے. یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 میں روایت موجود ہے. تو ان روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے رحمت ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیماری کے ایام تھے وہ سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئے اور ربیع الاول کے چند دنوں میں تھے. پھر اسی مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع مہینے میں بھی کیا ہے بیماری نہیں تھی، سفر کے آخری ایام میں دنوں میں بیماری تھی. تو اسی لیے آئیے ہم سوچیں، یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری شروع ہوئی وہ سفر کے آخری دنوں میں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سفر کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری تھی، شروع دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت تھی. شروع دنوں میں بیماری تھی، آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے. تو اسی لیے آخری چاشمہ منایا جاتا ہے. ہمارے مستورات، ہمارے نوجوان کیا ہے پارکوں میں ہریالی کھنلنے کے لیے اور مختلف جگہوں پر پہاڑوں وغیرہ پر سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے. حالانکہ اچھی طرح سمجھے دشمن کی سازش ہے، یہ دشمن کی سازش ہے کہ جس دشمن نے پھیلا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں صحت یاب ہوئے. فتح الباری اور سیرت ابن ہشام، یہ تاریخ اور حدیث کی شرح میں حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ سفر کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی. تو اسی لیے یہ بدعت، یہ رسم و رواج اس مہینے کی شروع ہو چکی ہے کہ اسے ختم کرنا چاہیے. حالانکہ صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے. تو بس یہی بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی اور آنے والی آخری چہارشنبے کے رسم و رواج سے، اس بدعات سے، اس خرافات سے امت کے ایک فرد کے اللہ حفاظت فرمائے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی منائیں، ہم خوشی میں کیا ہے آخری چہارشنبہ ہریالی کھنلنے سیر و تفریح کے لے جائے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں بیمار ہوئے. یہ عین تاریخ کے اور حدیث کے خلاف بات ہے. تو اسی لیے اسے سمجھنے کی اور اس بدعت کو معاشرے سے ختم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.